یہ زمین ہے. اور ایک بادشاہ نے ایک عظیم درویش سے کہا اس وقت دلیل میں حالات بڑے اچھے ہیں، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی دنگا، نہ کوئی فساد، نہ کہیں کوئی ہنگامہ، نہ کوئی آتش زدگی، کچھ نہیں ہے، ماحول بڑا شانت ہے. یہ بتا دلی میں اس وقت کس کی حکومت ہے؟ تو اس درویش نے کہا دلی میں اس وقت ایک سالک کی حکومت ہے، ایک سالک بزرگ کی حکومت ہے. تو اس درویش سے اس بادشاہ نے کہا اگر تجھے دقت نہ ہو تو مجھے اتنا بتا دے کہ وہ سالک بزرگ رہتا کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. بادشاہ سے اس درویش نے کہا کہ یہ راز ہے، اسے ظاہر نہیں کر سکتا. اس نے کہا یہ راز میرے سینے میں رہے گا، آپ مجھے بتا دیں، میں کسی سے نہیں بتاؤں گا اس سالک کے بارے میں جس کے ہونے سے دلی کا نظام اس وقت صحیح و سالم ہے. تو اس درویش نے کہا وہ جو سالک ہے وہ فلاں محلے میں خربوزہ بیچتا ہے. کھانے پینے کی بات یہی سوچ کے سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا کرتا ہے؟ بولے وہ سالک بزرگ ہے اور اسی شہر کے لیے پناہ کے لیے وہ خربوزہ بیچتا ہے. سالک نرم طبیعت کا ٹھنڈے دل کا ہے، وہ گرم میں مزاج کا نہیں ہے. بادشاہ سہولیہ بدلا اس کے پاس گیا، وہ خربوزہ بیچ رہا تھا. سمجھ گیا کہ یہ وہ شخص ہے. اس نے سلام کیا، وہ جواب دیا کیا کرتے تھے؟ بولے خربوزہ بیچتا ہوں. کتنے کا؟ بولے 2 روپے کا. یہ لینا. تو اس نے خربوزہ کاٹ کے اسے دیا. اس بادشاہ نے کھایا، پھر دیا زمین پر. کہا یہ فراڈ ہے، خربوزہ ہے تم نے اس پانی کر کے بیچنا شروع کیا، ایک دم ٹھیک ہے، اس میں مٹھاس نہیں، کوئی لذت نہیں ہے، کوئی چاشنی نہیں ہے. دوسرا نہ دو. سالک جو تھا نا اس نے کہا کوئی بات نہیں، دوسرا خربوزہ دیا. بادشاہ جو حلیہ بدلے ہوئے تھا اس نے اسے اٹھا کے رکھ دیا. یہ خراب ہے، تیسرا نہ دو. اس نے تیسرا خربوزہ لیا، اسے اٹھا کے پھینک دیا. اس نے چوتھا خربوزہ لیا، اسے اٹھا کے پھینک دیا. جب 5واں خربوزہ لیا تب اس بادشاہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اسے کھا لیا. کھانے کے بعد بولے پیسے کتنے ہوئے؟ تو اس خربوزہ بیچنے والے سالک بزرگ نے کہا 2 روپے کے حساب سے کتنے ہوئے؟ کم سے کم 10 لوگ تو بولو بھائی 2 روپے کے حساب سے بولے 10 روپے ہوئے. بادشاہ ناراض ہو گیا، بولے کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ تمہارے 4 خربوزے باہر پڑے ہوئے ہیں، مجھے اٹھا لو. تو وہ میں نے کھایا نہیں، ایک کھایا ہے، ایک کی قیمت تو پکڑو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں. بادشاہ واپس آ گیا. سال 6 مہینے کے بعد دلی میں افراتفری مچ گئی، بوار، آپس میں فساد، لڑائی، دنگا، یہ وہ. تو پھر اس درویش کو بلایا اس بادشاہ نے، کہا یار یہ بتاؤ کہ دلی کا شانت ماحول بدل گیا، اب دلی کی نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اس درویش نے کہا اب ایک مجذوب بزرگ آ گیا ہے، اب اس کے ہاتھ میں شہر کی لگام ہے، اس لیے ماحول میں گرمی پائی جا رہی ہے، جلال کا عنصر غالب ہے. اب جمال کا غالب جو ہے نا وہ خاموش ہے، جلال کا غلبہ ہے. اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پتہ بتاتا ہوں لیکن اس سے الجھنا نہیں، گرم مزاج کا ہے اور اس کے بارے میں کسی دوسرے کو بتانا نہیں. راز دل کا آئینہ ہے، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ ٹوٹ جائے گا ہر جگہ دکھانے سے. کہا کوئی بات نہیں. اب بادشاہ حلیہ بدل کے چلا گیا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ فلاں محلے دلی میں فلاں محلے میں وہ شربت بیچتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شربت بیچتا ہے. وہ بادشاہ چلا گیا اور جانے کے بعد دیکھا تو اس نے ٹھیلے پر واقعی شربت بیچ رہا تھا. اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا. کہا کیا بیچتے ہو؟ بولے شربت بیچتا ہوں. بولے کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 روپے کا گلاس. بادشاہ نے کہا دینا بھائی ادھر سے. اس مجذوب بزرگ نے اپنا حلیہ جو چھپا رکھا تھا اس نے بھی 1 گلاس شربت بنا کے بادشاہ کے ہاتھوں میں دیا. جیسے اس نے اسے منہ سے لگایا گلاس کے شربت کو زمین پر پھینک دیا. اس نے کہا یہ کیا دھوکہ ہے، اتنا میٹھا شربت بیچتے ہو، اس میں چینی نہیں ہے، کوئی مٹھاس نہیں ہے، نیمبو کا اس میں اثر نہیں ہے، کوئی لذت اس میں نہیں ہے. اس مجذوب نے خاموشی اختیار کی. دوسرا گلاس لا. جیسے دوسرا گلاس لیا بادشاہ نے اسے منہ سے لگایا، پھر زمین پر پھینک کے بولا یہ شربت تمہارا روز ہی خراب ہے. وہ شربت بیچنے والا جو مجذوب تھا وہ گھوما اور گھومنے کے بعد اس بادشاہ کو 2 تماچے مارے. کہا ظالم کہیں کہ مجھے خربوزہ والا سمجھ رکھا ہے. سن تیری میں اتار دوں گا اور جس نے تجھے بھیجا ہے اس کی اتار دوں گا. ڈاکٹر اقبال کیا کہتا ہے کہ یہ بیزاری ہے بیٹھے ہیں اپنی آستے، یہ پورا اسلام سمیٹے جب تک زندہ رہتے ہیں بے لباس رہتے ہیں، لیکن انتقال کے بعد ان کے آستانوں میں اتنی چادریں چڑھتی ہیں کہ گنبد تک پہنچ جاتی ہیں. جب تک زندہ رہتے ہیں بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. ان انتقال کے بعد جو عرص میں اتنے گلت چڑھتے ہیں نا کوئی بھوکا شہر میں سوتا نہیں. جب تک زندہ رہتے ہیں خوشبوؤں سے دور رہتے ہیں. ان انتقال کے بعد ان کے دربار میں تباشی اتنی ہوتی ہے کہ محلے کے مکانوں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے. جب تک زندہ ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں. ان کے انتقال کے بعد اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے، آپ ہی پیچھے مڑ کے دیکھیے
کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یہ مشہور کی جماعت ہے، یہ بڑی عظیم جماعت ہے جس کی آنکھیں، جس کا دل، جس کی فکر، جس کے خیالات، جس کے سینس پر اللہ کے نور کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان کو سمجھ پانا اپنی علم کی بنیاد پر آسان نہیں ہے، ان کو سمجھنا اپنی دولت کی بنیاد پر آسان نہیں ہے، ان کو سمجھنا قطبینی کی بنیاد پر آسان نہیں ہے، ان کو اپنے حسن کی بنیاد پر، اپنے تقلیدی کی بنیاد پر، اپنی پراپرٹی کی بنیاد پر سمجھنا آسان۔ آپ کو کون بتائے گا کہ اللہ کا ولی ہو؟ کیا ضرورت خان پڑی ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ سے کہیں گے کہ اللہ کا ولی ہو؟ بولے آپ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اللہ کے ایسے ولیوں کی جماعت شاعر نے کہا تھا، عشق عیسیٰ کو قلندر وہ ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ یہ بڑی عظیم جماعت ہوتی ہے، یہ سچوں کی وہ جماعت ہے۔ معلوم ہے ایک عظیم شان محدث بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مسلم مغربی، حضرت مسلم مغربی۔ میں آپ پھر سے لے لوں، حضرت مسلم مغربی۔ کیا نام میں نے لیا؟ آپ بھی سوچ کے لیجیے، میں بھی آرام کر لوں۔ کیا نام لیا میں نے؟ حضرت مسلم مغربی۔ وہ کہتے ہیں سو رہا تھا، جب میں سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ حضور کے آنے پر اتنی خاموشی سے بولتے ہیں، اور اس سے بڑی کون سی دولت ہوگی؟ کیا آپ دعائیں نہیں مانگی؟ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جی جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ۔ کیا آپ نے دعائیں نہیں مانگی؟ سنا ہے آپ خدا عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ایک نوجوان بچے سے پوچھا گیا، اگر حضور تیرے خواب میں آ جائے تو حضور سے کیا پوچھے گا؟ اگر حضور تیرے خواب میں آ جائے تو حضور سے کیا پوچھے گا، کیا سوال کرے گا؟ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا نا نا میں حضور سے کچھ نہ پوچھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اگر میں نے حضور سے کوئی سوال کیا تو حضور کہیں گے تیری سوال کا جواب میری فلاں حدیث میں ہے، فلاں قرآن کی آیت میں ہے، تو مجھ سے یہ سوال کیوں کرتا ہے؟ اس کا مطلب تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ میرے قرآن نہ پڑھنے کی بنیاد پر حضور کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھیں پاک کریں۔ رات کے 12 بجے 1 بجے بیوی بیٹی بہن بہو سب کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے اور گھر کے اندر ٹورا لگا رہتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے ان کی راتیں برباد کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ جب چاہے میری بھی راتوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی حمام میں سب سے سب ننگے صوفی سلطانیہ کہتے ہیں تو رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک وہ موبائل کو اپنے ہاتھوں میں لے کے گانے بجانے سنتے رہتے ہو، انگلیوں میں تمہارا موبائل قید رہتا ہے، جب انگلیاں تھک جاتی ہیں تو موبائل گر جاتا ہے، اور جب موبائل گر جاتا ہے تو سو جاتے ہو۔ صوفی صاحب رو کے بولے تم تو سو جاتے ہو، لیکن رات بھر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے تو محبت کرتا ہے، مانگ لینا اس سے اپنی قبر میں روشنی کی بھیک، اس سے کہنا وہ تیری تنہائی کو دور کر دے گا۔ بہت دولت ہے تو لے کے جانا اپنی اپنی قبروں میں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ خدا کی قسم اس قبر کی کالی کوٹری کو اگر روشن و منور کوئی کر سکتا ہے تو آمینہ کا لال کر سکتا ہے، فاطمہ زہرا کا بابا کر سکتا ہے، حسن حسین کے نانا کر سکتا ہے۔ محبت کرے تب، نہ محبت کرے تب۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ قبرستان کی ہر قبروں میں مجھے نور نظر آیا۔ کوئی ہے جو سبحان اللہ کہہ دے؟ بات میں سمجھ رہے ہیں؟ قبرستان کی ہر قبروں میں مجھے نور نظر آیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ایک قبر میں زیادہ نور نظر آیا، ایک قبر میں زیادہ نور نظر آیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے بہت محنت کر کے اس قبر تک پہنچنے کی کوشش کی جس میں نور زیادہ تھا۔ دیکھنا پڑتا جس میں نور زیادہ تھا۔ جب قریب پہنچا تو میں نے سلام کیا تو صاحب قبر نے جواب دیا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میرا نام امام جلال الدین ہے، جو مجھے امام سیوطی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا نام سنا ہے، کیا بات ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے کہا یہ ساری قبروں میں نور نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو اس صاحب قبر نے کہا ساری قبر میں جو نور نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ساری قبروں میں حضور آئے تھے۔ مجھے بولے لہد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ پہلے تیاری تو کریں، حضور سے کسی طرح کا دعا کرتے ہیں ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ورنہ ایمان پر خاتمے کے لیے دعا نہیں ہوتی، ایمان پر خاتمے کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تیاری ہوتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنی ہے، آپ ہندوستان میں پتھروں کے بیچ میں، آپ ہندوستان میں کانٹوں کے بیچ میں انہی کانٹوں کو ڈھال بنانے کا ہنر سیکھنا چاہیے آپ کو غریب نواز سے۔ دوڑ بنے ہندوستان کے مسلمان، جدھر دیکھو ہندو مسلم فسادات کے بازار گرم ہے۔
پڑھایا آپ نے غریب نواز کو. غریب نواز سرکار کیا کرتے تھے؟ اجمیر شریف کے کوئی ہندو بھائی کی لڑکی جوان ہوتی نا تو اس لڑکی کے باپ سے زیادہ اس کی شادی کی فکر غریب نواز کو رہا کرتی تھی. لوٹ بن گیا ہندوستان کا مسلمان. مجھے اپنی اس مبارک آرٹیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے. دستور غریب نواز لے کے آئے تھے. اب سمجھ جاؤ کہ 40 سال کے بعد حالات یہ خراب ہو جائے گا. سنبھالو اپنے آپ اور اپنی نسلوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ امام سیوطی فرماتے ہیں میں نے کہا ان قبروں میں نور کیوں ہے؟ بولے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. ان قبروں میں حضور آئے تھے اس لیے قبر روشن ہے. امام سیوطی فرماتے ہیں اچھا تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ لیکن کتنے لوگ سبحان اللہ کے بولے تیری قبر میں نور زیادہ کیوں ہے؟ تو اس صاحب قبر نے کہا میری قبر میں جو نور زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے مسکرائے بھی تھے. اللہ اللہ محمد سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ نعرہ کتنے لوگوں نے لگایا ہے؟ ہاتھوں اٹھا کے بتائیے. نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے. مجھے بولے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے. میں نے کہا تیری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ بولے میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مجھے بولے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب یہ بتا تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ یہ بتا تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ اس نے جواب دیا امام سیوطی میرا چھوٹا سا کاروبار تھا. روزانہ جب کاروبار کی شٹر دکان بند کرتا پڑھاتا تو 1 روپیہ اپنے منافع کے ڈبے سے نکال کر جھولے میں ڈال دیتا تھا. ایک جھولے میں 1 روپیہ سکہ ڈال دیتا تھا. پورے مہینے ایسے کرتا پھر جب نیا مہینہ آتا پھر 1 سکہ ڈال دیتا. ایسے ہی 12 مہینے تک اس تھیلے کو میں 1 روپے سے بھر دیتا تھا. اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو اس جھولے سے پیسے نکال کے حضور کے نام پہ غریبوں کو لنگر کھلایا کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضور میری قبر میں آئے بھی اور یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ان میں سے جو کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی قبریں بھی روشن رہیں گی. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن ہو وہ اپنے دروازے پر قریب گزرنے والے کسی مسافر کو بھوکا نہ جانے دے. انشاءاللہ اس کی نسلیں کبھی بھوکی نہیں رہیں گی انشاءاللہ. بولے یہ نماز کا اصول ہے, درویشوں اور فتووں کا اصول ہے. آئین ہے, آرٹیکل ہے, قانون ہے, انسائکلوپیڈیا ہے, اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا. آپ اپنی علم کی بنیاد پر, اپنی طاقت کی بنیاد پر, اپنے پیسوں کی بنیاد پر, اپنی تصانیف کی بنیاد پر, تعلیم کی بنیاد پر, ڈاکٹر, انجینئر, IAS, IPS, IIT, IIT, بڑے بڑے رینج کے ادھیکاری ہونے کی بنیاد پر مفتی ہوں گے, عالم ہوں گے, پیر ہوں گے, اس بنیاد پر کسی مجذوب کو آپ نہیں پہچان سکتے. اس کو لکھ لیجیے آپ. ہماری میموری بہت چھوٹی ہے, ان کا دائرہ تو بہت بڑا ہے. اگر غور کریں گے تو میموری ہینگ کر جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مسلم مغربی کہتے ہیں میں سو رہا تھا میرے خواب میں حضور تشریف لائے. وہ کونوں صادق کی دیکھ سچوں کی جماعت کیسے ہوتی ہے. ایک مجذوب بزرگ کی اور سے آئے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے نگر کے قریب میں ایک مجذوب بزرگ کی بارگاہ ہے اور میرا تعلق ظاہری بھی جارو کش کی حیثیت سے اسی بارگاہ ہے الحمدللہ. اور پھر سرکار مخدوم پاک کے شہزاد خان یہاں پر بیٹھے. اگر یہ چلی بھی جائے تو ان کی جوتیاں یہاں رہیں تب بھی الحمدللہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. میں نے ان کے دادا کی وہ بھی جن کو زمین دیکھی ہے جس کو سرکانہ کہتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ حاضری دی ہے ایران میں جہاں کے سرکار مخدوم جہانگیر سارانی رضی اللہ عنہ تارک السلطنت کے لائے تھے. آپ کے خالو استاد بھائی شیخ علاؤالدولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ممرتن مبارکہ پر بھی حاضری دی. ہم دعا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر اہل بیت سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کو اس مبارک مقبول زمین زیارت کا شرف عطا فرمائے. آمین کہتے ہیں. مسلم مغربی وہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا میرے خواب میں حضور تشریف لائے. یہ اسی بات اگر لگتی ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. یہ ہنگامہ نہیں, کوئی بات اچھی لگی تو اچھے نارمل طریقے سے بولیے گا. کوئی نعرہ نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی انقلابی آواز نہیں. آپ کو ہندوستان کے ماحول کو سکون ماحول میں تبدیل کرنا ہے. صوفیہ درویشوں کا مسلک ہونے کا جو مشرب ہے اسے لانچ کرنا ہے. مسلم مغربی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے کہا تو جو ہے دیکھیں بیٹا مسلم مغربی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے کہا اے مسلم مغربی سن ابھی ابھی مجھ سے خدا نے کہا. حضور فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی اے مسلم مغربی مجھ سے خدا نے کہا اے میرے حبیب تیری امت کا شخص ہے جس کو مسلم مغربی کہتے ہیں جا کے اس سے کہہ دو کہ اس کا ایک مرید ہے جو کوتوال ہے. اس کی کوتوالی میں اس کے تھانے میں میرا ایک نیک مجذوب بندہ قید ہے. جا کے اس کو رہا کر دے, اسی میں اس کی خیریت ہے. اس کو لوگ نہیں جانتے لیکن آسمان کے فرشتے اس کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں.
جا کے اے میرے حبیب جا کے کہہ رہے مسلم مغربی سے اپنے مرید کوتوال سے کہہ رہے اس قیدی کو چھوڑ دے، تیری خیریت اسی میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے مسلم مغربی، اس نام کا ایک قیدی تیرے مرید کی کوتوالی میں قید ہے، جا کے اس کوتوال سے کہہ دے اسے رہا کر دے، اللہ نے کہا ہے۔ مسلم مغربی اٹھے، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے۔ جب گئے وہ کھانے میں گئے تو کوتوال صاحب سو رہے تھے، دروازے پہ دستک دی تو وہ دروازے پر آ کے دیکھا تو میر صاحب بڑے درد سے لپٹ کے بولے حضور خیریت، کوئی کام تھا ضروری تو مجھے بتایا ہوتا تو میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ تو مسلم مغربی نے کہا کہ اس نام کا کوئی قیدی تیرے قید خانے میں ہے؟ تو کوتوال نے کہا حضور بڑا فراڈ انسان ہے، بڑی شکایتیں اس کی ہیں۔ میں نے کیا ہے؟ میں نالیوں کے تیروں سے باتیں کرتا ہے، کتے کو تکیہ لگا کے سو جاتا ہے، بے لباس شہروں میں ٹہلتا ہے، گندگی کے ڈھیر سے روٹیاں چن چن کے کھاتا ہے، جانوروں کے بیچ میں رہتا ہے، گندگی اپنے ہاتھ سے اپنے لباس سے صاف کرتا ہے، بہت ہی رذیل اور ذلیل گھٹیا قسم کا آدمی ہے، اسے جیل میں رہنے دو۔ مسلم مغربی کہتے ہیں بہترین اسی میں ہے کہ اسے رہا کر دو، جلدی اسے باہر کرو، جلدی اسے باہر کرو۔ پیر کا حکم تھا کوتوال نے اس درویش کو جیل سے باہر نکالا۔ جب وہ درویش مجرم جیل سے باہر آیا تو کوتوال نے کہا اے جیل سے باہر نکلنے والے درویش سن، یہ میرے پیر مسلم مغربی ہے، ان کی سفارش سے تجھے رہائی ملی ہے، ان کا شکریہ ادا کر، ان کا شکریہ ادا کر۔ اس درویش مجرم نے کہا حضور السلام علیکم، جواب دیا، فرمایا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جیل سے رہا کیا ہے، مجھے کون جانتا ہے آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ عطا فرمائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتنا کہہ کے وہ مجرم درویش بھاگا، جب بھاگا تو مسلم مغربی نے اسے دوڑا کے پکڑا، وہ رک گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا صحیح میرا تعارف تجھے وہ نہیں ملا، میرے بارے میں مجھے پتا نہیں۔ بولے حضور آپ کیا پتا، آپ مسلم مغربی ہیں؟ سن، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی محدث نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مجتہد نہیں، مجھ سے بڑا کوئی فقیہ نہیں، اس شہر میں جتنے بھی حافظ عالم فاضل امام محسن مقتدی روسا ہے میرے شہر سب میرے مرید ہیں۔ اس شہر میں جتنے ہومگارڈ پولیس والے ملٹری آرمی ڈپارٹ کے DGM DMI یہ سب میرے مرید ہیں۔ مجھے نہیں پتا میرے مکتب کے بارے میں، پورا یہ سرکل میرے انڈر میں، میری کسٹرس میں سمجھے درویش؟ اس نے کہا جی حضور بہت بہت شکریہ۔ میرے مسلم مغربی نے کہا سن، میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، اس کے بعد جب اس علاقے میں مجھے کوئی دقت آئے تو مجھ سے کہنا، کہانی کا نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد مجھے اس علاقے میں کوئی دقت آئے تو مجھ سے کہنا، سمجھ رہے ہیں؟ درویش سوچے سوچے پک گیا تھا، اپنی اوریجنلٹی میں آ گیا۔ اس نے کہا اے مسلم مغربی اپنی بتا دی میری بھول گئے، میں چونکہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلم مغربی نے کہا اس کے بعد مجھے کوئی دقت آئے تو مجھ سے بتانا۔ وہ درویش پک گیا، اس نے اے مسلم مغربی اپنی بتا دی میری بھول گئے، تیری کیا ہے؟ تیری کیا ہے؟ تیری علم ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی محدث و فقیہ نہیں، تجھ سے بڑا کوئی مجتہد نہیں شہر میں، یہ سب میرے مرید ہیں، یہ کوتوال، یونیورسٹی، یہ کالج، یہ مدرسے، یہ ائمہ، مولوی، مقبر، سب میرے مرید ہیں، نہیں نا؟ اپنی بتا دی میری بھول گئے، کہا سن میری میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب نے تجھ سے کہا، تو نے کوتوال سے کہا، تب جا کے میری رہائی ہوئی۔ اپنے بارے میں بولتا ہے کہ اگر کوئی دقت ہو تو مجھ سے کہنا، میں تجھ سے کہتا ہوں اگر میدان محشر میں کوئی پریشانی ہو تو مجھ سے کہنا۔ اس لیے انسان کو قدر وہ ولی کرتا ہے، عشق بادل نہیں، بادل کو ولی کرتا ہے۔ یہ اگر منظور ہوتا ہے تو اسے پہچاننے کی کوشش نہ کرو، اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کے بڑے عظیم بزرگ ہے موسیٰ شریف سائیوال، یہ بابا فرید کی زمین ہے، پنجاب کا مبارک ملک ہے، اس نے ملک بہار یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں ورنہ محبتوں کی زمین ہے۔ صادق اگر اپنے روح میں آتا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ مجذوب کے عبور سے آیا ہے کہ جسم کی شکر کی بے خودی کیفیت ان پر غالب رہتی ہے۔ اگر کہو تو باراتوں سالی سے کہتے ہیں، وہ یہ جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سالی کسے کہتے ہیں؟ سرکار عطائے رسول تاجر چشت ہست بھائی سرکار خواجہ عثمان حرم کے لاڈلے ہیں، ہندوستان کے بادشاہ ہیں، ان کے لاڈلے خواجہ قطب الدین بختیار کے دربار میں آپ جائیں گے تو جانے سے پہلے سیکنڈ لاسٹ موڑ سے پہلے بائیں طرف ایک مجمع شریف ہے، خواجہ فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکی ہیں شیخ سلیمان موسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آواز پہنچی؟ خوش کی بتائیے،
آواز پہنچی؟ حضور کی محبت میں بولا کریں. آپ بولتے ہیں تو حضور کو خوشی ہوتی ہے, آپ مسکراتے ہیں تو حضور مسکراتے ہیں. آپ کے ہر انداز پر حضور کی نظر ہے. صوفی صاحب کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے, اس سے کہہ دو کہ تیری اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. حضور دیکھتے ہیں اپنی امت کے لوگوں کو حضور نے چھوڑا, آوارہ نہیں چھوڑا. آپ سے حضور پیار کرتے ہیں, آپ کے درود کا انتظار کرتے ہیں, آپ کی آواز حضور سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. شیخ سلیمان موسوی ہے, شیخ سلیمان موسا شریف تصویر کا نام ہے, نام یاد رہے گا. اگر کسی نے پوچھا بتاؤ گے شیخ سلیمان, بولے پیچھے بیٹھے ہوئے بہت بہت شکریہ. بولے کیا نام لیا میں نے؟ موسا شریف تصویر کا نام ہے. خواجہ فخر شاہ کے یہ شہزادہ خلیفہ ہیں, بڑے عظیم بزرگ ہیں جو خواجہ بختیار کاکی کے دل میں آرام کر. بہت بہت مبارک ہو سر, ماشاءاللہ. ذرا بہت سی جگہ سے سبحان اللہ. یہ شیخ سلیمان موسوی اپنی پر جسم کا نہیں سلوک کا قبضہ ہے. سالک بزرگ ہیں لیکن اچھے کیسے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. ان کا موجود ان کے پاس روتا ہوا آیا. کوئی دقت نہیں, ہمارے سرکاروں کی موجودگی ہے. میں اس روز پاک کے شہزادوں کے نالین کے صاحب ہوں, الحمدللہ رب العالمین. ان کے اجداد و امجاد کی باتیں آج ان کے نبیان کی موجودگی میں ہو رہی ہے. یہ قبولیت کی نشانی ہے الحمدللہ. مجھے آپ کو تکلیف ہے ان موجودوں میں جو شیعانوں میں جو لوگ توڑتا ہے وہ مخدومہ فاطمہ کا لوگ توڑتا ہے. آپ دعا کریں, اللہ دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ. یہ شیخ سلیمان موسوی ہے. کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے. میں باتیں ایسے کرتا ہوں میں آپ کو پتہ نہیں چلے کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی. ٹھیک ہے. شیخ سلیمان موسوی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک میری حجرے میں میری دربار میں ایک شخص میرا مرید روتا ہوا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بابا بڑا غضب ہو گیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ حضور میرا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا. کتنے سال کا؟ مجھے بولے شیخ سلیمان موسوی بات شریف کے بڑے بزرگ ہیں, موسا شریف میں لیٹے ہوئے. بولے میرے 2 سال کے بیٹے تھے, ایک بیٹا تھا وہ غائب ہو گیا. تو شیخ سلیمان نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور دعا کرتے بیٹا آ جائے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کہا اے میرے مولا تو کرم فرما دے اور فرمائے کہ تم پریشان مت ہو, اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. کیا کہا؟ مجھے بولے اللہ جب چاہے گا, اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. 2 سال تک نہیں آیا. شیخ سلیمان موسوی کے پاس آیا, کہا بابا میرا بیٹا نہیں آیا. کہا پریشان مت ہو, اللہ جب چاہے گا. مجھے بولے 10 سال تک نہیں آیا. پھر وہ شیخ سلیمان موسوی کے پاس آیا. بابا بولے کیا بات ہے؟ میرا بیٹا کبھی نہیں آیا. میں پریشان مت ہو, میں دعا کر دی اللہ جب چاہے گا. بولے کب چاہے گا؟ اللہ جب چاہے گا. اللہ جب چاہے گا آ جائے گا. وہ پریشان تھا, 15 سال تک نہیں آیا. 18 سال ہوئے. بچے کے غائب ہونے کے دن اپنے گھر میں داخل ہوا. 18 سال ہو گئے. بیوی رو رہی تھی. بیوی سے اس نے کہا کہ روتی کیوں؟ بیوی نے کہا کہ 18 سال پہلے آج ہی کے دن میرا بیٹا غائب ہوا تھا. روتی ہوں سردی میں کہیں میرے بیٹے کے جسم پہ کپڑے نہ ہو, میرا بیٹا سردی میں کانپتا ہوتا. گرمی کے دنوں میں روتی ہوں کہیں کسی نے میرے بچے کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے اس سے بھیک مانگنے کا ہنر نصیب دیا اسے. میں اس سے پریشان رہتی ہوں کہیں میرے بیٹے سے کسی ڈھابا کے ریسٹورنٹ والے پلیٹ وغیرہ صاف کرواتے ہوں. میرا بیٹا یتیم بن کے کہیں ہوگا, زندہ ہوگا تو بڑی مشکلوں میں ہوگا. تو ان کے شوہر نے کہا جو شیخ سلیمان موسوی کے مرید تھے, بولے نا 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 رو مت رو مت رو مت. بولے کیوں؟ بولے وہ میں نے شیخ سلیمان اپنے پیر صاحب سے کہہ دیا ہے, انہوں نے دعا کر دی ہے اور کہا ہے پریشان مت ہو, اللہ جب چاہے گا, اللہ جب چاہے گا. اتنا سنا تو بیوی پک گئی پریشان, اسے ڈانٹ کر خبردار اب اس گھر میں تو شیخ سلیمان موسوی کا نام لیا. باہر نکل میرے گھر, تو میرے مزاج کا ہے, میرا پیر میرے مزاج کا ہے. سب کے بعد 18 سال سے مجھے جرأت دیتا ہے اللہ جب چاہے گا آ جائے. کب چاہے گا اللہ؟ میرے مرنے کے بعد. اگر وہ ولی ہے تو اس کو اپنی ولایت کا استعمال کرنا چاہیے. یہ کیا مطلب جب چاہے گا آ جائے گا؟ 18 سال تک نہیں آیا, کب آئے گا؟ کے مار کے اس نے اپنے شوہر کو باہر کر دیا. اب وہ روتا ہوا شیخ سلیمان کی بارگاہ میں آیا. سامنے بیٹھے تھے حضرت, آنکھیں اس نے اپنی صاف و شفاف کی اور قدم موتی کی بیٹھ گیا. شیخ سلیمان نے کہا بہت اچھا ہوا تو آ گیا. آج مجھے سرکار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سنت یاد آ گئی. فرمایا جی حضور کیا؟ کہا اپنے بالوں کو میں ترشوانا چاہتا ہوں. اس کا کام تھا عیسوں کی اصلاح کرنا, جسے آپ کہتے ہیں نائی حجامت, اس کا کام تھا. شیخ سلیمان کہتے ہیں بہت اچھا ہوا تو آ گئے, کام کرنا. کہا جی حضور. کہا میں اپنے دادا مولا علی کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں, میرے سر کے بالوں کو تراش دیں. کہا کوئی بات نہیں. وہ قینچی اور وہ پانی اور وہ جو بھی چیزیں تھیں وہ لے کے آ گیا. اس نے آپ کی امامہ شریف کو اتارا,
टोपी शरीफ को उतारा, बालों में पानी लगाया, फरमाया दाएं तरफ से इधर से, मौला अली की सुन्नत है। शेख सुलेमान गौसवी के सर मुबारक के दाएं तरफ से बाल उसने छीलने साफ करने शुरू किए। अभी आधे ही सर के बाल उसने साफ किए थे। उनके मुरीद को अपनी बीवी के ताने याद आ गए। बीवी लगा था निकल जा, कभी घर में आना, ये घर का दरवाजा हमेशा इसलिए बंद हो चुका है, चल बाहर निकल। वो याद आ गई उसकी तनकीद बात, उसकी आंखें भर आई, आंखों से आंसू निकले। तो पीर साहब के छिले हुए सर पे गिरे। जब गर्म गर्म आंसू गिरे तो पीर साहब ने शेख सुलेमान में अपना चेहरा उठाया, कहा तो रोता है, मेरे सामने आ जा। बोले हुजूर माफी चाहता हूँ। कहा तो रोता क्यों है? उसने कहा कि हुजूर बीवी बहुत नाराज है। बोले क्यों? बोले उसने कहा कि अब घर मत आना। क्यों? उसने कहा कि मेरा बेटा 18 साल से नहीं आया। बोले मैंने उसे दुआ कर दी ना कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बोले बीवी इसी पर नाराज है कि अल्लाह मेरे मरने के बाद चाहेगा। कैसा अमीर है तेरा? उसने पता नहीं मेरे बेटे को आप फरमाया कि आप ताकत का गैर इस्तेमाल नहीं कर, बाहर निकाल के बाहर कर दिया। इसलिए हुजूर बीवी बड़े गजब में है, घर से मेरा भी जो है रात टूट चुका है, आप माफ करते मुझे भी मेरी बीवी को। शेख सुलेमान गौसवी को जलाल आ गया। अभी आधे सर के बाल छिले हुए थे, आधे बाकी थे। बोले घर वापस चला जा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका बेटा आया होता तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। बोले जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। बोले हुजूर ये सर के बाल मुझे बाद में छीना, जा 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 अपने बेटे से मिल, तेरी बीवी को नाराज जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। वो भागा आस्थाने से खानका शरीफ से, रास्ते में मोहल्ले के मर्दों औरतों ने कहा मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तेरा बेटा तेरे घर, तेरा बेटा तेरे घर आ गया, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। जैसे उसने अपने घर में एंट्री की, उसने क्या देखा? 20 साल का एक जवान इंसान घर के आंगन में चारपाई पर बैठा हुआ है और मेरी बीवी से लिपट के रो रहा है। मैं समझ गया खून ने खून को पहचान लिया। वो अंदर दाखिल हुआ, बेटा खड़ा हो गया, उसने अपने बाप को सीने से लगाया, बहुत रोया, गम हल्का हुआ। तो बाप अपने बेटे के करीब बैठ के बोला, बेटा तू गायब कैसे हुआ था? बेटे ने कहा अब्बू मुझे नहीं मालूम, मैं 2 साल का था, मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे कैसे लोग उठा ले गए? बोले कैसे पता चला? बोले मैं 6-7 साल का हो गया था, एक सिख मजहब के मानने वाले शख्स के यहाँ मैं उसके अस्तबल में उसके घोड़े की रखवाली करता था। 7-8 साल के बाद उसने मुझसे कहा था कि तू मुसलमान का बच्चा है और मैं सिख मजहब का फॉलोअर हूँ। उसने कहा मेरी माँ का मुझे नहीं मालूम। मैंने उससे पूछा मेरा बाप का मुझे नहीं मालूम, मैंने तुझे बाजार से खरीदा है। बेचने वाले ने कहा ये मुसलमान का बच्चा है। बोले बस मुझे इतना पता था, रातों को जब सो जाते थे अपनी माँ को याद करके रोता था, अपने बाप को याद करके रोता था कि मेरा कोई बाप होगा, मेरी कोई माँ होगी जो अपने आंसुओं को चिराग बना के दहलीज पे रख करके मेरा इंतजार करती होगी। मैं रोता रहता था, मेरी जिंदगी की माहों पर गुजरते गए 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए। कभी याद नहीं आई तो किस काम की? मुझे क्या पता मैं किस कोख से पैदा हुआ हूँ, किस कबीले का हूँ, किस बस्ती का हूँ, किस तरीके का हूँ, किस नवा का हूँ, शहर का हूँ। बोले 18 साल हो गए थे। बोले आज मेरे मालिक किसी मसले शख्स ने कहा गोली करो, लगाम पकड़ के अस्तबल के बाहर खड़े हो जाओ, मैं तैयार होके आ रहा हूँ, मुझे सफर पे जाना है। बोले मैं उसके घोड़े की लगाम पकड़ के उसके घोड़े के सामने खड़ा था, मेरा मालिक आएगा तो घोड़े पर बैठ के जाएगा, मैं अस्तबल की खिदमत करूंगा। बोले पता नहीं कहाँ से बुजुर्ग आ गए। 1 मिनट आ सकते हैं कि नहीं? जिसका अकीदा है जोर से बोलना, मुझे वो आ सकते हैं कि नहीं? इन बुजुर्गों के जद्द करीम है, गोदरा शरीफ में लेटे हुए हैं, खामोश बैठे थे। उनके मुरीद ने पैर दबाते हुए कहा हुजूर दुआ कर दे, हुजूर दुआ कर दे, बगदाद शरीफ चला जाऊं। मीर साहब नस से पसीना हुए, उसने बाबा दुआ कर तो बगदाद चला जाऊं। बहुत देर के बाद आप खोली, बोले क्या क्या क्या? बोले दुआ कर तो बगदाद शरीफ जाना चाहता। बोले क्यों क्यों क्यों? उसने कहा किसी का शेख हुजूर गौस पाक के रोज़े को देखने की ख्वाहिश है, गौस पाक के दरबार को देखने की ख्वाहिश है। पीर मेरे नीचे उठ के बैठ गए, फरमाते अच्छा अगर गौस पाक ही आ जाए तब तस्वीर गौसिया में मेरी गाय सामने शेख अब्दुल कादिर जीलानी खड़े थे। आ सकते हैं कि नहीं? मुझे बोलो आ सकते हैं। अगर ये टॉपिक होता तो बताते, आपको मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन बस चूंकि 2-4 बातें जिसे आप समझ लें, जिसे आप याद कर लें और आपकी ईमानियात का हिस्सा बन जाए। वो मार साथ की अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ रहो। मैं किसी सियासी इंसान की बात नहीं करता, किसी जाहिर इंसान की बात नहीं करता, किसी झूठे कायर की बात नहीं करता, किसी प्रोफेशनल इंसान की बात नहीं करता। मैं उसकी बात करता हूँ जिसके तज़किरे के असरार से कुरान की आयत नूर हमें दावत मोहब्बत दे रही है। वकुन मार सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे होते कैसे हैं देखें। शेख सुलेमान गौसवी का मुरीद था। बोले पता नहीं कहाँ से अल्लाह का वली मेरे सामने आ गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले उसने मुझे यूं उठाया
آیا، اٹھا کے مجھے اس آنگن میں لا کے چھوڑا، کہا سن یہ تیرا گھر ہے، یہ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے۔ بس میں اپنے گھر پہ آ گیا، مجھے علم نہیں کہاں منزل کہاں راستے کہاں ڈراپ کہاں مسافر خانہ کچھ نہیں پتا۔ شیخ سلیمان دوسری کے مرید نے کہا اچھا یہ بتا تجھے جو یہاں لایا ہے اسے پہچانتا ہے؟ آواز پہنچی تیار ہے سبحان اللہ کہنے کے لیے؟ شیخ سلیمان دوسری کے مرید نے کہا اچھا یہ بتا تجھے جو یہاں پر لایا اسے پہچانتا ہے؟ اسے پہچانتا ہے، اس کا نام جانتا ہے؟ تو اس کے بچے نے کہا نا میں اس کا نام نہیں جانتا، اس کو پہچانتا نہیں، لیکن اس کی ایک نشانی مجھے یاد ہے۔ بولے کیا؟ بولے اس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے، آدھے بال اگے ہوئے تھے۔ اللہ 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 نپوش فی الکپوش، ارادت ہو تو دیکھیں میں یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستی۔ یہ وہ سچے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر صداقت پسندی قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا میں جھوٹ پھیلے، اسے بیماری کہتے ہیں۔ یہ بیماریاں زیادہ عام ہوں تو پھر سب سے زیادہ خطرناک ہو جائے۔ یہ اللہ کے ولی سچ بولتے ہیں اس لیے سچا نہ کہا گیا، یہ جھوٹ کو ختم کرتے ہیں اس لیے یہ سچوں کا سردار کہا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی مبارک جماعت ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں اللہ ان آثاروں کے فیض سے ہمارے قلب کو اور روشنوں کو منور فرما دے۔ آمین کہہ دیں۔ میں نے کیا کہا؟ دنیا بدل گئی۔ 900 سال سے لے کے اب سے لے کے امام مہدی تک کوئی سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب کیا کہا جاتا ہے؟ حضور غوث اعظم کے نام پر کوئی ایک نعرہ بلند کر دے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقریب ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک مجذوب کی عرس میں آپ آئے ہوئے، مجذوب ہوتا کیسے؟ بتا دوں ایک بات حضور غوث پاک کی، سنیں گے؟ ارے سب تقریب بند کر دیں، اشارہ کر دیجیے گا۔ ہاں مجھے بہت اچھا لگا اس دربار میں جاروک کی حیثیت سے آیا اور الحمدللہ رب العالمین آپ سب کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ سب باتوں کو نہ سنیں لیکن یاد کر لیں، یہ باتیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کام آئیں گی انشاءاللہ کے دن۔ جیسے بولے سبحان اللہ، میں نے جسے اولیاء کا سردار کہا، اس کے لیے یہ آسانی سے پہنچ مل جاتی ہے، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جسے عرب کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو علی کو دیکھ لیں۔ مولا کائنات مدینے کی پہاڑوں سے گھاس چن کر کے اسے مدینے کی منڈی میں بیچا کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے جنت کی عورتوں کی سردار زیارت کرنی ہے، میری بیٹی مخدوم کائنات کا کردار دیکھ لیں۔ ان کے صبر کی داستان تمہارے گھر میں کتابوں کے اندر موجود ہے، تمہارا انتظار کرتی ہے۔ ان بیٹوں کے بارے میں حضور فرماتے تھے جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو میرے حسن و حسین کو دیکھ لو۔ ان کی قربانیاں دیکھنی ہے تو صبر حسن پڑھو جو مسلم امت کے طور پر خطاب کیا گیا، اور پھر سید الشہداء کا باقی کا ٹائٹل امام حسین کے سر مبارک پر کیسا سجتا ہے کربلا جا کے دیکھیں۔ میں بھی ایک ہفتے پہلے وہاں سے آیا، اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنی بڑی کربلا گیا ہوں، بتا دیا ہوں کہ مجھے خود یاد نہیں۔ غوث پاک کا کرم ہے الحمدللہ۔ سیدنا شیخ کو آج غوث کبریٰ کے سطح پر دیکھا جاتا ہے، سب سے بڑی پوسٹ ہے جو امام حسن کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں، یہ غوث اعظم کے حصے میں آئی ہے۔ ایک بات میں نے تقریر میں بہت بیان کی ہے، یہاں پر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور یہ زمین مرحبا کی ہے۔ ایک عظیم بزرگ بھی یہاں پہ اور آرام کر رہے ہیں جنہیں دنیا استاذ العلماء استاذ الاساتذہ رئیس الصوفیہ سیدی سرکار صوفی نظام الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے میں نے بڑے سفر کیے ہیں، بڑی ان کی خدمتیں کی، مجھے وقت یاد ہے میں نے ان کے قدموں کو چوما ہے اور میں آج ان کے دربار کی خدمت کرنے والوں کے قریب ہوں اور سرکار مولا حسن مولا حسین کے دلاروں کے قریب ہوں۔ لیکن اگر کوئی ولی بنتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ آپ 700 روپے کلو کا گوشت کھا لیں، ہڈیاں ہندو بھائیوں کے دروازوں پر پھینک دیں اور آپ کہیں میں مسلمان ہوں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ دوسرے کی بہن بیٹیوں کو دیکھ کر کے بری نگاہوں میں ڈالیں اور تعویذ پرستی کی دعوت دیں، یہ آپ کے ایمان ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ ہندوستان میں ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کر کھانے کی عادت ڈال لیں۔ ایک غریب آپ کے سامنے ایک درخت ڈھونڈتا ہے پانی پینے کے لیے، آپ اس کے سامنے اسپرائٹ کا سب مازہ استعمال کرتے ہیں، یہ مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، آپ غریب نواز کے ملک میں، اس ملک میں رہنا ہے تو مکی لائف کو فالو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس ملک میں رہنا ہے تو آپ کو مکی لائف کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو محنتیں کرنی پڑیں گی۔ اس تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت لگے گا۔ یہ اللہ کے ولی محنت کتنی کرتے ہیں سن لیں۔ میرے آقا سیدنا شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں جیلان کی زمین پر۔ جیلان کہاں ہے؟ ایران میں۔ میں نے وہ زمین دیکھی جہاں غوث پاک کی امی آرام کر رہی ہیں، غوث پاک کے ابو آرام کر رہے ہیں، سیدنا شیخ کی جو ولادت گاہ کا بیلٹ ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 17 سال کا تھا نا تو جیلان میں ٹہل رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی، اگر کوئی سچوں کا سردار بنا تو ایسے بنا، اس نے محنت بھی کی ہے۔
اگر کوئی اللہ کا دوست بنتا ہے تو اسے محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار بہت زیادہ فرماتے ہیں. سفر کر رہا تھا ایران میں، اچانک اللہ کی بارگاہ سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، بڑا ہو کے تو کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ سنیے گا، جب سمجھ میں آئے تو بولیے گا سبحان اللہ. عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ سارے بہت زیادہ فرماتے میں رونے لگا. میں اپنی ماں کے پاس گیا، میں نے ماں کے قدم چومے. میں نے کہا اپنی جان کی آواز آ رہی ہے میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں. تو اپنی جان نے کہا میرے پیٹ سمجھ جا، تو بہت سوچ کر کے اپنا فارم بھرنا. جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، جو تعلیم ہے، وہ تیرے فارم بھرنے کے بعد اسی حساب سے تجھے دی جائے گی. سنبھل کر کے فارم بھرنا. میں کیا کروں؟ میں کس سے پوچھوں؟ ماں نے کہا میرے بیٹے قریب میں جیلان کے ایک گندگی کا ڈھیر ہے. بولے ہاں. بولے وہاں پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، درویش رہتا ہے، جس کی وجہ سے شہر کا نظام قائم ہے. جا اس کے پاس چلا جا اور اس سے پوچھنا کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب. سوچنا تھا دوستوں، میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں. سیدنا شیخ ہم لوگ 16 سال کی بہانے لے کے اس کے پاس تشریف لے گئے. وہ ولی پھٹا ہوا لباس پہن کے، آدھا جسم کھلا ہوا تھا، آدھا جسم ڈھکا ہوا تھا، پرانے بوسیدہ کپڑوں میں وہ نظر آیا. حضور غوث پاک نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. سیدنا شیخ نے اس سے پوچھا بابا میں ایک سوال لے کے آیا ہوں. بولے سوال کیا ہے؟ بولے بڑا ہو کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ تو اس بزرگ نے کہا اے شیخ عبد القادر واپس چلے جاؤ، کل آؤ گے تو تمہیں جواب مل جائے گا. اس پاک فرماتے میں واپس آ گیا. راتیں میری بڑی مشکلوں سے رو کے گزری. صبح میں نے فجر کی نماز پڑھی، امی کے قدم کے سائے میں آیا اور پھر میں نے ماں سے اجازت مانگی. میں نے کہا امی جان اگر اجازت ہو تو اس درویش سے مل جاؤں. فرمایا جا میرے بیٹے شیخ عبد القادر. اور اس پاک فرماتے میں گیا تو جب دیکھ تو وہی تھی لیکن وہ وہاں نہیں تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بابا کدھر چلے گئے جو یہاں رہتے تھے، کدھر چلے گئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو مر گئے، کل ان کا انتقال ہو گیا. اور اس پاک فرماتے میں نے کہا انتقال ہو گیا، ان کی قبر کہاں ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے گھر جانے کے بعد تنہائی میں سوچنا میں نے کسی کی بات کی، کسی موٹے کی، کسی فراڈ، کسی چوری کرنے والے کی بات نہیں کی. اس کی بات کی جو اللہ کا ولی، اللہ کا فقیر، اللہ کا دوست، اللہ کا ملنگ، اللہ کا مست ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا اے شیخ عبد القادر اس کی قبر کہاں سے بناتے ہم لوگ؟ اس کے دین دھرم کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے اسے پہاڑیوں کے بیچ میں جنگلوں میں پھینک دیا گیا ہے. وہ دفن کیسے کرتے ہیں؟ سرکار بہت زیادہ فرماتے ہیں میری پیشانی پر بنا گئے. جناب کے ذریعے میں اس کے قریب گیا. جب گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے ولی کی لاش پڑی ہوئی ہے، پیروں میں رسی پڑی ہوئی ہے اور اس کی لاش کو چیل کوے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ کھال کھچتی ہے، کٹتی ہے گردن. عشق کا کرنا تماشا ہاں ادھر لگانا بہت آسان ہے. دھاروں سے کبھی کبھی جو حالات خراب ہوتے ہیں اس بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنا بہت مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی نعرہ نہ لگانا بھی دردشی ہوتا ہے. کبھی کبھی اپنے کردار سے آپ بابر کرائیں کہ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں. اپنے کرداروں کے ڈر سے ہندوستان میں اس وقت ضرورت ہے آپ کو غریب نواز کو فالو کرنے کی. اسی دین کو فالو کرو گے تو بچ جاؤ گے. پنجاب کے ہندو بھائیوں نے کہا تھا غریب نواز سے ہم ہر جمعرات کو آپ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہاں نہیں آتے. کیوں؟ بولے آپ یہاں بریانی گوشت پکتا ہے اور ہم گوشت کھاتے نہیں. بابا اس لیے نہیں آتے ورنہ آپ کو دیکھنے کے لیے ہر جمعرات کو پنجاب سے آنا چاہتے ہیں. غریب نواز نے اپنے اور کھانے کے انچارج کو بلا کے کہا سنو یہ میرے ہندو بھائی پنجاب سے مجھ سے ملنے جمعرات کو آتے ہیں، خبردار آپ جمعرات کو جب بھی لنگر بنے اس میں گوشت نہ ڈالنا اسی لیے میرے مہمان کو تکلیف نہ ہونے پائے. 2-4 جمعرات نہیں گزری تھی وہ سارے پنجاب سے آنے والوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. غریب نواز جب غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اپنوں کا کتنا خیال ہے. آج ہمارے دروازوں پہ ٹھیلے لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو عبادت کراتے ہیں. ہم کسی اونچائی سے کم نہیں ہیں. محلے کی مسجد خالی پڑی ہے، سچائی کا دسترخوان انتظار کرتا ہے. حلال خوری کی پاکیزہ درخت آپ کو اپنی سائے میں بیٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دور دور تک. منحوس خوشنما ہیں مگر کھوکھلے ہیں جس میں چھلکے سے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. اور کہا جاتا ہے کہ ہم مجاہد ہیں، ہم ہندوستان کے حالات کو سنبھال لیں گے. نہ میرے بھائی سمجھ جاؤ غریب نواز کو تنہائی میں پڑھا کرو انشاءاللہ. بولے کیا کیا تھا غریب نواز نے؟ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. 11,000 کلومیٹر پیدل چل کے آئے تھے. 90 لاکھ لوگوں کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا. یہ پورا مجمع مل کر کے 90 لوگوں کو مسواک کا طریقہ نہ بتاتا پایا. 10 سال تک کی مبارک گفتگو اس سے پہلے ہو رہی تھی. جب گاڑی سے آیا تھا 10 سال تک مدرسے میں رہنے والوں کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں. آج کی بات ہے کیسے غریب نواز کو اسلوب تھا، آئین تھا، آرٹیکل تھا.
معلوم ہے آپ کو